बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, अवाम और पुलिस के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट हम देखते हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट पूरे मुल्क में है और लोगों का ख़्याल है, एक आम आदमी का ये ख़्याल है, हम महफूज महसूस नहीं करते पुलिस की मौजूदगी में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि थाना जो कि फेस ऑफ पुलिस है, जहाँ पर एक आम आदमी ने जाना है, एक आम आदमी का इशू थाने जाके रिज़ॉल्व होना है और इन केस ऑफ इमरजेंसी जब वो थाने जाता है तो किस तरह उसका पर्चा दर्ज किया जाता है, उसके बाद किस तरह इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किस तरह मुद्दइयों से पैसे लेकर चीज़ों को चलाया जाता है। ये ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और इस निज़ाम के ऊपर आता है। फिर बात आ जाती है एक सूबे की जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी एक डिफरेंट टेंजेंट पर चल रही हैं। लोग ज़्यादातर मुतमईन हैं पुलिस के रवैये से, लोग मुतमईन हैं इनके एटीट्यूड से, लोग मुतमईन हैं थाना कल्चर से, लोग मुतमईन हैं इन्वेस्टिगेशन के लेवल से। और ये एक डिफरेंशिएट करता है तमाम सूबों से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो। खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो बाकी के सूबे नहीं कर रहे। अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो क्या पुलिस रिफॉर्म सिर्फ टेन्योर कंप्लीशन, इंडिपेंडेंट कमांड यही है, या पुलिस रिफॉर्म एक आम आदमी का कनेक्ट विद पुलिस अहम है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल पुलिस ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा में और हम आज बात करेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मोअज़्ज़म जान अंसारी से। हम देखना चाहेंगे कि ये करते क्या हैं, पुलिस कर क्या रही है, कौन से इनिशिएटिव ले रही है, पेशावर पुलिस क्या कर रही है, स्ट्रीट क्राइम को कैसे एड्रेस किया जा रहा है। इस सारे पे हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मोअज़्ज़म जान अंसारी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के पास। सर, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि एक इमरान खान साहब का एक विजन था और जब ये दोबारा हुकूमत में आए तो उसमें सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट जो था दैट वाज केपी पुलिस। और उस वक्त अल्लाह जन नसीब करे नासिर खान दुरानी साहब वाज हेयर एज आईजीपी। और एक बड़ा बताया गया कि जी हमने केपी पुलिस को रिफॉर्म कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। तकरीबन 5.5 महीने हो गए हैं आपको यहाँ पर। पहला सवाल, कितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आती है आपके केस में जब आपने आरपीओ डीपीओ लगाने हो फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर केपी? हमारा जो पुलिस एक्ट है, केपी पुलिस एक्ट 2017, बड़ा क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि पुलिस अंडर द कमांड ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज़ कम्प्लीटली ऑटोनमस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल ऑटोनमी हमारे पास है। ना सिर्फ ये कि मैं, बल्कि मेरे से पहले जो गुजरे हुए 4 आईजीज़ में से पहले उस 2017 के पुलिस एक्ट के बाद 4 और आईजी, नासिर खान दुरानी साहब ख़ुद थे, उसके बाद फिर सलाउद्दीन आए, फिर उसके बाद नईम खान, फिर सनाउल्लाह अब्बासी, फिर मैं आया। तमाम के पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल ऑटोनमी रही है और आज भी मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनमस हूँ। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के अंदर नहीं है। ये ज़रूर है कि हमें रिक्वेस्ट आ जाती है मुख्तलिफ़ जगहों से, लेकिन रिक्वेस्ट की हद तक होती हैं कि जी फ़लाना साहब हैं, उनको देख लें। और वो तो नेचुरली हमें पब्लिक फ़ीडबैक वैसे भी चाहिए होती है किसी ऑफिसर को जज करने के लिए, गेज करने के लिए। तो उसके अंदर तो कोई हमें, मैं समझता हूँ कि हर्ज नहीं है। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तो ये गवर्नमेंट ने जो ऑटोनमी दी है वो अवेलेबल है और हम उसको इन द पब्लिक इंटरेस्ट इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक सर, एक कॉन्सेप्ट है कि जी लोगों का कि थाना हमारी बात नहीं सुनता, पुलिस वाले करप्ट हैं, पुलिस वाले हमसे ठीक तरीके से बात नहीं करते। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक सोसाइटी, अगर ये पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान के ही लोग पुलिस में आते हैं और जिस तरह की सोसाइटी है वैसे ही लोग होंगे। सर, ये जो गिला शिकवा है, ये किस हद तक आप इसको वैलिडेट करते हैं? देखिए, गिले शिकवे मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक लोगों के सही हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस जगह के मुतालिक आप बात कर रहे हैं, किस लोकेलिटी की बात कर रहे हैं। हर सूबे का या हर इलाके के लोगों का अपना अपना एक इथॉस होता है।
کے پی کے اندر اس قسم کی کوئی ریمپنٹ شکایت نہیں ہے کہ جی تھانے کے لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہیں یا ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں یا ہمارا ایف آئی آر یا کیس رجسٹر نہیں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا زیادتی ہوتی ہے یا رشوت ہوتی ہے وغیرہ۔ کے پی کے اندر جو بائی اینڈ لارج پبلک اور پولیس کا ریلیشن شپ ہے وہ بڑا آئیڈیل ہے۔ پبلک جو ہے وہ پولیس کو اون کرتی ہے۔ میں تو 5-6 مہینے تو مجھے خیر اس پوزیشن پہ ہوئے، مگر اس سے پہلے میں تقریباً 3 سال سے یہاں پشاور میں ہی ایز کمانڈنٹ فرنٹیئر کنسٹیبلی تھا، اور اس دوران نیچرلی بینگ اے پولیس آفیسر فار 33 ایئرز ناؤ میری بہت انٹریکشن ہوتی تھی۔ تو بائی اینڈ لارج اینڈ آئی ہیو سروڈ ان آل دا 4 پروونسز۔ الحمدللہ میں نے پاکستان کے چاروں صوبوں کی پولیس فورسز میں کام کیا ہے، اور ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک پولیس کا کلچر بھی ہے، اور وہ پولیس کا کلچر بیسیکلی ریفلیکشن ہے آف دیٹ پولیس آف دیٹ سوسائٹی، جو بھی جنرل سوسائٹی ہوتی ہے۔ اور پولیس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سیٹ ہے آف دا لارجر کلچر آف دا سوسائٹی۔ تو یہاں کے پی کے اندر جو پولیس کا کلچر ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ پبلک فرینڈلی ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اون کرتے ہیں۔ میں پریس کلب جاتا ہوں، میڈیا کے ساتھ جاتا ہوں، پبلک عوامی نمائندوں کے ساتھ پاس جاتا ہوں، بازاروں میں جاتا ہوں۔ میں ابھی 3 دن پہلے میں ہزارہ کا دورہ کر رہا تھا، اور میں پھر اپنی میٹنگ وغیرہ میں نے کی، اور کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے کولیگز کو کہا کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو گو ٹو دا مین شاپنگ سینٹر جو بھی آپ کا ہے ہزارہ کا۔ میں وہاں پہ چلا گیا، اینڈ اٹ واز این امپرومپٹو وزٹ، یعنی کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا، کوئی اطلاع نہیں تھی، کسی کو کچھ وہ نہیں تھا۔ تو میں وہاں گیا، اور میں بازار میں، اور میں بڑا فریلی 1-2 کلومیٹر میں نے واک بھی کی، اور سارے کے سارے بازار کے ٹریڈ یونین کے نمائندے بھی آ گئے، جو پبلک خریداری کے لیے جمع ہوئی تھی وہ بھی آ گئی۔ اسی طریقے سے کوئی پیڈسٹرین تھے، کوئی گاڑی والے تھے، رک گئے، اینڈ دا لو اینڈ دا کیئر دیٹ آئی فاؤنڈ، اور جس طرح سے اونرشپ انہوں نے دی، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں اپنی پولیس سے نہ صرف یہ کہ کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ ہم پولیس کے اس سارے کام کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جو وہ کاؤنٹر نارکوٹکس کے لیے کر رہے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ٹیررزم کے اندر تو نیچرلی کے پی کا اتنا بڑا رول ہے، اور کے پی پولیس کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے۔ 2000 کے قریب ہم قربانیاں دے چکے ہیں، 2000 کے قریب ہمارے شہداء ہیں۔ تو دیٹ وے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ اٹ از اے پولیس کلچر از اے سب سیٹ آف دا مین بگر کلچر۔ سو ہمیں اس طرح کی کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ۔ سر ابھی آپ نے بات کی ٹیررزم کی، اور آبویسلی اب آپ کو افغان سچویشن پتہ ہے، وہاں پر دوبارہ حکومت بھی بن گئی ہے، اور تھریٹس بھی بہت زیادہ ہیں، اور جس طرح ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں پورے ملک کو پتہ ہے خیبر پختونخوا از دا فرنٹ لائن ٹو آل دس۔ کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے اس کو لے کر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا اسپائک دہشت گردی کا آتا ہے؟ جی خیبر پختونخوا پولیس جو ہے ایک بیٹل ہارڈنڈ پولیس ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے جو یہ ہمارا ضرب عضب تھا، رد الفساد تھا، بلکہ اگر میں کہوں کہ 2001 9/11 کے بعد سے لے کے اب 20 سال ہو گئے ہیں اس سارے قصے کو، اور اس 20 سال میں وقتاً فوقتاً ایسی سپائکس بھی آتی رہی ہیں۔ اس شہر نے بہت سارے ایکٹس آف ٹیررزم دیکھے ہیں۔ ہمارا اے پی ایس کا سانحہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت بڑے جو سانحات ہیں ان کے اندر شامل ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے اس ساری صورتحال میں اپنی پرفارمنس دی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور میری پولیس پوری تیار ہے، اور میری پولیس جو ہے ویل اکوپڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے، ویل موٹیویٹڈ ہے، اور وہ کسی بھی چیلنج کو مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ اویلیبل ہیں۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں ایک جگہ پہ کوئی بم دھماکہ ہوا، 4 ہمارے پولیس والے شہید ہو گئے، آدھا گھنٹے کے اندر اندر 4 کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہم نے مارچری میں ہاسپٹل میں کہیں پہنچائیں، اور 4 جوان ہمارے دوسرے کھڑے ہو گئے، اور ایسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے کوئی واقعہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، نوئنگ فلی ویل کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا یہاں پہ انسیڈنٹس کی کئی دفعہ چین بنتی آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن لیول از ویری ہائی۔ جو قربانیاں دینے کا جذبہ ہے، اور اس کے ساتھ ان کی جو پروفیشنل ٹریننگ ہے، اور جو سب سے بڑی کی بات ہے کہ وہ اس سارے پروسیس کو دیکھ چکے ہیں۔ افغانستان کی نیچرلی ڈیولپنگ سیناریو اینڈ سچویشن ہے، لیکن جو جو اس کے اندر کام ہو رہا ہے، میں آئی مسٹ ایکنالج the role being played by our institutions، بہت ہمارے انسٹیٹیوشنز بھی اس میں کام کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا فارن آفس جو ہے وہ بھی نیچرلی انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں لگا ہوا ہے، اور ان ساروں کی وجہ سے جو ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے، جب وہاں پہ پرو ایکٹیو قسم کی پالیسی اور اس کی
اس کا فالو اپ ہوتا ہے تو اس کے جو ڈویڈنڈز ہیں وہ لوکلی بھی ہم ریپ کرتے ہیں. تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اسپائک نہیں آئے گا, حالات اس لیول پہ نہیں ہوں گے جس لیول پہ ہم دیکھتے آئے ہیں ماضی میں. اور تیسرے, اگر کوئی اس طرح کی چیز سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے ایٹ اے لوور لیول, پیڈسٹل اس کا ضرور میں سمجھتا ہوں کہ تھریش ہولڈ بھی نیچے ہوگا, اس کے اندر آئی ایم ویری کانفیڈنٹ, ویری ہوپ فل دیٹ مائی پولیس از ریڈی ٹو میٹ دیٹ چیلنج. سر بہت سارے آفیسرز, میں پنجاب سے آیا ہوں, پنجاب کے, اسلام آباد کے, سندھ کے ایون, اور آپ نے ان تینوں جگہوں پر سرو بھی کیا ہوا ہے, اور ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اینڈ آل دیٹ بات نہ مانیں تو ہماری نوکریاں نہیں ہوتی. یہ بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی کیسا کرنا پڑتا ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں. سر جب یہ مجبوریاں کس حد تک, ایک تو آئی ریلی وانٹ ٹو نو کے پی کا آپ نے انیشلی جتنا اسٹرانگلی انڈورس کیا کہ سی ایم ڈزنٹ انٹروین اینڈ آل دیٹ, تو اس کا امپیکٹ کیا ڈاؤن دا روڈ ہوتا ہے تھانے کے اوپر, کیونکہ تھانے کا جو ایشو ہے وہ ریزالو آج تک نہیں ہوا. کے پی کی ایگزامپل دی جاتی ہے جی, کے پی میں ابھی میں وڈ ریلی وانٹ کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہمیں دکھائیں کہ کون سے آپ نے ایسے ریفارمز بھی کیے ہیں کہ تھانہ جی جو کے پی کا ہے وہاں پر لوگ اپنے آپ کو رسپیکٹیبل فیل کرتے ہیں جب مدعی جاتا ہے. جی یہ کیا ہے سر؟ میں آپ کو لے کے چلوں گا اوکے, اور میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم نے ماڈل پولیس اسٹیشنز کا کانسیپٹ جو کے پی میں لائے ہیں, اور مستقل طور پہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. یہ نہیں ہے کہ رک گیا ہے یا بس ختم ہو گیا ہے, کمپلیٹ ہو گیا ہے. اٹس این آن گوئنگ پروسیس, اور نیچرلی ٹیکنالوجیکل انٹرونشن جیسے جیسے آ رہی ہیں ایسے ایسے ہم ساتھ ساتھ مزید انٹروڈکشن آف ریفارمز بھی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی بھی کر رہے ہیں, اور ایک پبلک فرینڈلی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے ہم نے مددگار کے نام سے پولیس کانسٹیبلز کو رکھا ہوا ہے اور وہ گائیڈ کرتے ہیں, اسسٹ کرتے ہیں. دیکھیں, جو میں نے شروع میں بات کی تھی پولیٹیکل انٹرفیرنس کی, میں اس کو آگے تھوڑا سا لے کے جاتا ہوں کہ اف دا انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیز بین نوٹیفائڈ ہیئر, آفٹر ورڈز تمام قانون کے مطابق اور ریالٹی پریکٹیکلٹی میں ہی از دا پرسن ہو ڈٹرمنز اینڈ ڈیسائڈز دا پوسٹنگ آف دی آر پی اوز, اینڈ ونس ہی ڈیسائڈز دا پوسٹنگ آف دی آر پی اوز اینڈ ڈی پی اوز آن ہز اون, تو سب کو پتہ ہے کہ ہم نے دیکھنا کس کی طرف ہے, آئی جی کی طرف. ٹھیک, اچھا, آئی جی کی طرف جب دیکھنا ہے تو ان کو آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹک نہیں سکیں گے, رک نہیں سکیں گے, یا ہمیں پرابلم ہوگی, یا ہماری نوکری نہیں ہو سکتی. تو جب آر پی او ڈی پی او کو میں نے پوسٹ کیا ہے تو وہ اپنے ایس ایچ اوز کو اور ایس ڈی پی اوز کو وہ خود پوسٹ کریں گے, نوئنگ فلی ویل کہ جو لوکل لیول پہ اگر کوئی پالیٹیشین ہے تو ان کی نوکری کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. بہت سے وقت میرے پاس شکایت لائے گا کہ جی تعاون نہیں کر رہا ہے, یا ہمیں کوآپریٹ ہمارے ساتھ نہیں کرتا ہے, اسسٹ نہیں کرتا ہے, فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا ہے. میں نے کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ بالکل آپ لے کے آئیں, تمام کی تمام جو شکایات ہیں وہ لے کے آئیں. آئی ول ہیو دیم انویسٹیگیٹڈ, دوز وچ آر آن میرٹ, دوز وچ آئی کنسیڈر کہ بالکل ٹھیک ہے, اور میرا شاید لوکل لیول پہ ڈی پی او, آر پی او, ایس ایچ او, ایس ڈی پی او, وہاں پہ جو ریسپانس کا ہونا چاہیے لیگل وہ نہیں ہے, تو آئی ووڈ نیچرلی ایڈمانش بھی کروں گا ان کو, گائیڈ بھی کروں گا, ایڈوائز بھی کروں گا, کاؤنسل بھی کروں گا, اور جہاں ضرورت پڑی تو میرے خیال ڈسپلنری ایکشنز بھی ہمارے پاس ہیں موجود. بٹ ادر دین دیٹ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہاں پہ وہ والا معاملہ ہے کہ جی نوکری ہماری نہیں ہو سکتی, ہماری شکایت ہو جائے گی. ہو جائے شکایت, میرا کام ہے انکوائری کرنا, میرا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا, اور میرا کام ہے پھر فائنلی ٹو سیپریٹ دا ویٹ فرام دا چیف اینڈ ڈیسائڈ کہ جی یہ شکایت ٹھیک ہے, جائز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. سر آفیسرز ود ٹینٹڈ ریپوٹیشن, آفیسرز ود میجر پینلٹیز اینڈ آل دیٹ, ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب پبلک ایکسپوجر ان کا ہوتا ہے, اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, تو کچھ لوگ ایسے ضرور آپ کو مل جاتے ہیں جو شاید جس طرح سے ان کو بیہیو کرنا چاہیے اور اس اپرچونیٹی کو یا اس انسینٹیو کو جو کہ انلیگل ہے اس کو انہوں نے رجسٹ کرنا ہے. جہاں پہ کوئی اس کو رجسٹ نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ای این ڈی رولز بھی ہیں, اور پولیس کے اپنے ای این ڈی رولز جو یعنی ایک تو ہو گئے جو ہمارے سول سروسز کے ہیں, ایک ہمارے پولیس کے ہیں 1975 کے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزمز بھی ہیں, اویلیبل ہیں, اور ہم نے یہاں اپنے پاس ایک ڈی آئی جی لیول کی پوزیشن ہم نے کریٹ کی ہے, اس کا نام ہے ڈائریکٹر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, آئی اے بی. تو جو ڈائریکٹر یا ڈی آئی جی آئی اے بی ہیں ہمارے, وہ پوری انکوائریز کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو ڈٹرمن ہوتا ہے اور جو پروو ہوتا ہے کہ یہ
ठीक आदमी नहीं है तो इंशाल्लाह हम पहले भी लेते रहे हैं और आइंदा भी वी विल नॉट स्पेयर दैट। ठीक। अच्छा सर, जब डीपीओज़ की पोस्टिंग आप करते हैं एंड ऑल दैट, इसके अंदर क्या आपका क्राइटेरिया है? क्योंकि पंजाब के अंदर हम बड़ा इस चीज़ को मैं खुद भी हाईलाइट करता रहा हूँ कि लड़कों को एमसी जिन्होंने नहीं किया हुआ उनको डीपीओज़ नहीं लगना चाहिए और ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक को भी ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। व्हाट्स द सिचुएशन इन केपी? अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास ना चॉइस का बड़ा प्रॉब्लम है। चॉइस का हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास लेट्स से ग्रेड 18 की 113 सैंक्शन पोजीशंस हैं, अगेंस्ट दोज 113 सैंक्शन पोजीशंस आई माइट हैव ओनली 45 और सो पर्सन्स अवेलेबल। तो ना सिर्फ ये कि हम आप जो कह रहे हैं ना कि एमसी किया हो और ये हो, हमें तो कोई लड़का मिलता है 18 ग्रेड का मिलता है तो हम तो बहुत खुशी से लेते हैं। ना सिर्फ कि 18 ग्रेड के, हमने तो मजबूरन कुछ 17 ग्रेड के भी लगाए हुए हैं। हमारे पास जो डीपीओज़ हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त 7 एनएमडीज़ हैं न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट, उसमें 7 में से मैं सिर्फ 2 में पीएसपी ऑफिसर्स जो है 18 ग्रेड के लगा सका हूँ। बाकी 5 मेरे पास जो हैं वो उसमें डीपीओज़ जो हैं वो डीएसपीज़ हैं जो एक्टिंग चार्ज पे मैंने लगाए हुए हैं। उसके अलावा जो सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे मेरे पास हैं, बल्कि शायद 3-4 हैं जहाँ पे मैंने डीएसपीज़ को लगाए हुए हैं। ऑल्दो वो डीएसपी सीनियर हैं, इतने सीनियर हैं कि वो प्रमोशन के वर्ज पे हैं और अगर आज मैं प्रमोशन बोर्ड कर दूं तो वो सारे प्रमोट हो जाएंगे, वो सारे 18 ग्रेड में एसपीज होंगे। तो उसके अंदर भी हमने कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है, लेकिन ये बात कि जी हमें कोई सिलेक्शन के लिए उनके कोई क्राइटेरिया और ये वो ज़रा मुश्किल काम उस वक्त है जब आपके पास नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो रिक्वायरमेंट आपकी है वो पूरी ना हो रही हो। ठीक। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त